یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے کہا ہے کہ لبنان میں جنگ بندی کے قیام کی واحد شرط لاقانونیت اور اسرائیلی حکومت کی طرف سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا مقابلہ کیا جانا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے جمعرات کو فرانس کے دارالحکومت پیرس میں لبنان کی حمایت میں منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس کے اختتام پر لبنان پر اسرائیل کے جارحانہ حملے جاری رہنے اور بڑی تعداد میں عام شہریوں اور بچوں کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ لبنان میں جنگ بندی کے حصول کا واحد راستہ لاقانونیت کا مقابلہ کرنا اور اسرائیل کو بین الاقوامی قوانین کے احترام پر مجبور کرنا ہے۔ دوسری جانب حماس کے سینئر رہنما اسامہ حمدان نے زور دے کر کہا ہے کہ جنگ ختم کیے بغیر ایک بھی صہیونی قیدی رہا نہیں کیا جائے گا۔ المیادین نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے اسامہ حمدان نے کہا کہ ثالثوں کی جانب سے مذاکرات کا سلسلہ بحال کیے جانے کی تجویز ہمیں دی جا چکی ہے، لیکن انہیں جان لینا چاہیے کہ حماس کے مذاکرات کار تحریک کے اصولوں کے مطابق عمل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ حماس کا وفد تجاویز کا جائزہ لینے کے لیے قاہرہ گیا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمارے اصولوں اور مطالبات میں فرق آ گیا ہے۔ فلسطین کے انفارمیشن سینٹر نے بعض مقامی ذرائع کے حوالے سے اعلان کیا ہے کہ جارحہ اسرائیلی فورسز نے آج صبح کمال عدوان اسپتال کی جانب پیش قدمی کرنے سے پہلے اس کا محاصرہ کیا اور پھر اس پر حملہ کر دیا۔ ان ذرائع نے مزید بتایا کہ قابض صہیونی فورسز نے مریضوں اور میڈیکل ٹیم کو اسپتال کے صحن میں جمع ہونے کا حکم دیا، پھر مردوں کو خواتین سے الگ کیا اور طبی عملے کے افراد کو زد و کوب کیا اور تمام مردوں کو گرفتار کر کے تفتیش کے لیے لے گئے۔ دوسری جانب تحریک حماس کی فوجی شاخ القسام بریگیڈ نے غزہ پٹی کے شمال میں واقع جبالیہ کیمپ میں صہیونیوں کے خلاف 2 تازہ کارروائیوں کی خبر دی ہے، جن میں متعدد فوجی زخمی ہوئے جبکہ 2 بختر بند گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ طبی ذرائع نے بھی اعلان کیا ہے کہ غزہ کی پٹی پر صہیونی حکومت کی فوج کے تازہ حملوں میں 63 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ شہداء میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ واضح رہے کہ جمعرات کو جبالیہ کیمپ کی الحجہ شاہ راہ پر 13 مکانات پر ہونے والے حملے میں 150 سے زیادہ افراد شہید اور زخمی ہو گئے تھے۔ دریا اثنا خان یونس کے جنوب مشرق کے 2 علاقوں پر جمعرات کی رات جارحین کی بمباری کے بعد ملبے سے 27 لاشیں نکالی گئی ہیں، جن میں زیادہ تر بچے ہیں۔ جنوبی لبنان میں جارحہ صہیونی فوجیوں اور حزب اللہ کے جوانوں کے درمیان جھڑپ میں 5 صہیونی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق صہیونی میڈیا ذرائع نے جنوبی لبنان میں جمعرات کی رات جنگ کے دوران مزید 5 صہیونی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ صہیونی میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے ان 5 فوجیوں کا تعلق فوج کی 79ویں بٹالین سے ہے، جبکہ ایک اس بٹالین کا ڈپٹی کمانڈر تھا۔ صہیونی فوج نے جنوبی لبنان میں ہونے والی تازہ جھڑپ میں اپنے 20 فوجیوں کے زخمی ہونے کا بھی اعتراف کیا ہے۔ غزہ پٹی اور لبنان میں صہیونی حکومت کے جرائم کے جواب میں حزب اللہ نے 21 کارروائیوں میں صہیونی فوج کے ٹھکانوں اور مقبوضہ علاقوں کے شمال میں صہیونی بستیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب صہیونی حکومت کے میڈیا نے صہیونی فوجیوں کے محاذ جنگ سے فرار ہونے اور ہزاروں ریزرو صہیونی فوجیوں کے جنگ پر جانے سے انکار کی خبریں دی ہیں۔ دریا اثنا صہیونی حکومت کی وزارت جنگ نے 7 اکتوبر سن 2023 سے اب تک غزہ میں اپنے 890 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے۔ صہیونی وزارت جنگ نے اپنے بیان میں تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ مرنے والوں میں 808 فوجی افسر و اہلکار، 75 پولیس اہلکار اور 7 داخلی خفیہ ایجنسی شاباک کے جاسوس شامل ہیں۔ صہیونی حکومت نے لبنان میں اپنے وحشیانہ جرائم کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے جنوبی لبنان میں صحافیوں کی رہائش گاہ پر بمباری کی ہے۔ صہیونی فوج نے جنوبی لبنان میں صحافیوں کی رہائش گاہ پر حملہ کر کے 3 صحافیوں کو شہید کر دیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج کے جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان میں صحافیوں کی رہائش گاہ کو نشانہ بنایا ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق جنوبی لبنان کے علاقے حاسبیہ میں
صہیونی فضائیہ نے اس ہوٹل پر حملہ کیا جہاں صحافی مقیم تھے، جس کے نتیجے میں کئی صحافی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ اسپتال ذرائع نے اب تک 3 صحافیوں کی شہادت اور متعدد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ زخمیوں میں سے بعض کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ شہید اور زخمی ہونے والوں میں رپورٹر، کیمرہ مین اور ان کے جارح صہیونی حکومت نے غزہ کے مختلف علاقوں پر بری و فضائی حملوں اور بمباریوں کے ساتھ ہی فلسطینیوں کی گرفتاری کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے غزہ پٹی کے مرکز اور رفح کے مغربی علاقے بالخصوص المواسی پر گولہ باری کی ہے۔ میڈیا رپورٹوں سے جنوبی غزہ پٹی میں واقع مشرقی رفح کے کرم ابو معمر علاقے پر صہیونی فوج کے فضائی حملے جاری رہنے کا پتہ چلتا ہے۔ صہیونی حکومت کے فوجیوں نے شہر البیرہ پر بھی یلغار کی اور غرب اردن میں واقع البالوع محلے میں تعینات ہو گئے۔ صہیونی حکومت کے ڈرون طیاروں نے شمالی غزہ پٹی کے شہری دفاع کے اہلکاروں کو حملے کا نشانہ بنایا۔ قدس کی غاصب صہیونی فوج نے بیت اللحیہ میں ایک اسکول پر قبضہ کر لیا ہے، جو فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے ایک محفوظ جگہ سمجھی جا رہی تھی، اور وہاں رہائش پذیر تقریباً 200 افراد کو گرفتار کر لیا۔ دنیا کے مختلف علاقوں کے عوام نے غزہ اور لبنان کے عوام کی حمایت کرتے ہوئے غزہ اور لبنان کے عوام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت میں مظاہرے کیے ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق مراکش کے کاسابلانکا کے عوام، میناسوٹا اور نیو یارک کی یونیورسٹی طلباء، اردن، ٹوکیو، جاپان، میکسیکو اور ہالینڈ کے عوام نے لبنان اور فلسطین کے عوام اور خاص طور سے غزہ کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل کر مظاہرے کیے اور غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت کی اور غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ اس سے قبل بھی جرمنی، فرانس، سینیگال، برطانیہ اور ناروے کے فلسطینی حامی عوام نے غزہ کے شہید بچوں کی یاد میں اجتماعات کیے اور غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کی شدید مذمت کی۔ حزب اللہ لبنان نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ جنوبی لبنان پر غاصب صہیونی حکومت کی فوج کے زمینی حملوں کے دوران 70 صہیونی فوجیوں کی ہلاکت کی خبر دی ہے۔ المنار ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جنوبی لبنان سے لے کر مقبوضہ فلسطین کے بالکل اندر تک کے محاذوں میں صہیونی فوجیوں اور لبنان کی اسلامی استقامت کے جوانوں کے درمیان جنگ جاری ہے، اور اس دوران ہونے والی جھڑپوں میں صہیونی حکومت کو بھاری جانی نقصان ہوا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق لبنان پر صہیونی دشمن کے زمینی حملوں کے دوران اب تک 70 سے زیادہ صہیونی فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور 600 سے زیادہ فوجی افسر اور اہلکار زخمی ہو چکے ہیں۔ اسلامی استقامت کے جوانوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان ہونے والی جنگ میں صہیونی دشمن کے 28 مرکبہ ٹینک اور 4 بلڈوزر اور 1 بختر بند گاڑی تباہ ہوئی ہے، جبکہ ہرمیس 400 ماڈل کے 3 ڈرون اور ہرمیس 900 ماڈل کا 1 ڈرون بھی مار گرایا ہے۔ اسلامی استقامت کے میڈیا نے جنوبی لبنان کے سرحدی دیہاتوں کے محاذوں پر صہیونی فوجیوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے استقامت کے جوانوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید مقابلہ آرائی اور جھڑپوں کے بارے میں رپورٹ دی ہے۔ دوسری جانب لبنانی فوج نے صہیونی فوج کے حملے میں اپنے ایک فوجی افسر سمیت 3 فوجی اہلکاروں کی شہادت کی خبر دی ہے۔ ارنا نے بھی المیادین کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے لبنان کے خلاف اپنی تازہ ترین جارحیت میں جنوبی لبنان میں واقع بت جبل پر حملہ کیا، جس میں 1 فوجی افسر سمیت 3 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے اس کے ساتھ ہی وادی برغر پر بمباری کی، جبکہ الخیام کالونی پر گولہ باری کی گئی۔
العہد ویب سائٹ نے بھی صوبہ سور کے البازوریا ٹاؤن میں حفظان صحت کے ایک مرکز پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا۔ عراق کی اسلامی استقامت نے اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ جولان میں صہیونی حکومت کے ایک اور اہم ہدف کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ عراق کی اسلامی استقامت کے ذرائع کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق عراق کی اسلامی استقامت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے اہداف پر یہ ڈرون حملہ شرعی اور اسلامی ذمہ داری اور مظلوموں اور بے گناہوں کی حمایت میں کیا گیا ہے اور مقبوضہ جولان میں اہم صہیونی ہدف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی کی اہلیہ بشرا بی بی کو ضمانت کے بعد اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق رہائی کے بعد بشرا بی بی اڈیالہ جیل سے اپنے گھر روانہ ہو گئیں۔ اس سے قبل اسپیشل جج ایڈیشنل شاہ رخ ارجمن نے بشرا بی بی کی رہائی کے کاغذات پر دستخط کیے تھے۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کے باہر اضافی سیکیورٹی تعینات کی گئی تھی۔ جیل انتظامیہ نے رہائی کا حکم نامہ موصول ہونے پر قانونی کارروائی مکمل کر کے بشرا بی بی کو رہا کر دیا۔ قبل ازیں تحریک انصاف کے وکلاء نے آج صبح میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بشرا بی بی کی رہائی کا آرڈر جاری ہو چکا ہے، انہیں لینے اڈیالہ جیل جا رہے ہیں۔